اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين، محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल मुसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार पाक साफ़ दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक के बाद सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरसिया बयान करते हुए अर्ज़ करते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पाकीज़ा अखलाक के मालिक हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त व पाक दामनी की तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर और बदन मुतहर पर कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आली ज़िक्र, शाइस्ता अखलाक और पाकीज़ा वजूद वाले हैं।
ناظرین کرام، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی. جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی. ہم کو تو ہر آن ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے. ناظرین کرام، آج ان پیاروں میں سے امام موسیٰ کاظم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی کرامات، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی شہادت اور آپ کے علوم معرفت میں کتنے بلند مقام آپ کو حاصل تھے، ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اپنے ساتھ دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں. محمد فاروق القادری صاحب، آپ ان سے بھی واقف ہیں، ان کے ساتھ مشہور روحانی شخصیت پیر قمر شکور احمد صاحب، آپ ان سے بھی واقف ہیں، اور آخر میں صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر صاحب سے منقبت بارگاہ امام میں آپ کو میں سناؤں گا. مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی کرامات عطا کی. حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ریت پانی میں ڈالی اور وہ ستو بن گئی، اور ایسا شیریں ستو کہ جب وہ پی لیے تو کہتے ہیں کتنی دیر تک ہم گئے حج کے لیے، مجھے کبھی پیاس ہی نہیں لگی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ کرامات کے پانی کو حکم دیتے ہیں کہ غریب عورت رو رہی ہے، جی میرے کنگن ڈوب گئے، تو حکم دیتے ہیں کہ پانی سے کنگن نکلا. دوسری طرف بادشاہ جو ہے وہ اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ کیوں نہیں یہ استعمال کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس پر دراصل اظہار کرامت کا نہیں، اظہار استقامت کا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک. جیسا کہ حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، تو حضرت امام زہری نے دیکھا تو اشک بار ہو گئے. عرض کی کاش آپ کی جگہ اس حالت میں میں ہوتا. امام علی زین العابدین نے یوں جھٹکا دیا تو بیڑیاں کھل گئیں. فرمایا یہ بیڑیاں اور یہ زنجیریں ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی قید نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ وقت کرامت کا نہیں، یہ وقت استقامت کا ہے. اچھا، اس کی وجہ مفتی صبر صاحب کا ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے فوراً، ارشاد. کہ یہ جو استقامت ہے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں آنے والے جب حق کے لیے کھڑے ہوں گے، جب ان پہ کوئی آزمائش آئے گی تو ان کے پاس وہ کرامات تو نہیں ہوں گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ بالکل ایسا. تو اس لیے ہم استقامت دکھائیں، ورنہ وہ کہیں گے جی وہ تو امام تھے، ان کے پاس تو کرامت تھی، وہ کھڑے ہو گئے، ہم کیسے کھڑے ہوں؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چنین ایجاد کرد. واہ. کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنا خون دے کر قیامت تک آنے والوں کے لیے ظلم، استحصال، زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت فراہم کر دی ہے. واہ واہ. یہی وجہ ہے کہ دراصل امام علی زین العابدین نے استقامت کا سبق دے کر باطل کے خلاف اہل حق کو استقامت کا، کھڑے ہونے کا، صدائے حق بلند کرنے کا حوصلہ، صبر، فکر اور جذبہ عطا کیا ہے. واہ واہ. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ابتلا و آزمائش میں رہے، لیکن اس کے باوجود آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، کیونکہ آپ کی رگ و پے میں وہی خون تھا جو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رگ و پے میں تھا. آپ ظاہری اور باطنی، سری، خفی اور اخفا تمام علوم کے جامع تھے. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں 20 سال تک علوم و معارف حاصل کرتے رہے. اللہ. اور خود حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ تم قرآن مجید کے جس طرح کے اور جس جہت کے مطالب اور مفاہیم سمجھنا چاہو، میرا بیٹا موسیٰ کاظم تمہیں اس کے شافی، وافی اور کافی جواب عطا کرے. کمال ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے 2 برس رہے امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، اور جو 20 سال امام اعظم بن گئے، امام اعظم بن گئے، یہ 20 سال رہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کے تلامذہ جو بڑے اعلیٰ اور نامور تلامذہ تھے، محرر مذہب امام محمد اور فقی اور قاضی حضرت قاضی ابو یوسف
رحمہم اللہ تعالی دونوں باقاعدہ جیل میں حضرت موسیٰ کاظم سے قرآن و سنت اور فقہی احکام سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل سیکھنے جایا کرتے تھے. اچھا. اور اس وقت کی ایک کرامت بھی بڑی معروف ہے اور وجد آفرین وہ کلمات ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے فقہی مسائل سیکھ رہے تھے تو جیلر آ گیا. اس نے کہا حضرت اجازت چاہتا ہوں صبح آؤں گا آپ کے پاس. تو وہ چلا گیا تو امام موسیٰ کاظم فرمانے لگے صبح ہوگی تو صبح آنے کا کہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات اس کی موت آنے والی ہے. یہ ائمہ فرمانے لگے کہ اس وقت ہمارے سامنے ظاہر ہوا کہ صرف علوم ظاہری میں نہیں، ان کا شعور و وجدان اس قدر روشن ہے اور بصیرت اس قدر افزوں تر ہے کہ ان کے سامنے لوگوں کے دنیا و آخرت کے تمام احوال اللہ کریم نے ظاہر اور عیاں کر دیے ہیں. یہ ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے مدبر، مفکر، لیڈر، رہنما اور امت کے لیے مسیحا. جی پیر صاحب، سخاوت کا بھی دریا بہہ رہا ہے، علوم معرفت کا بھی دریا بہہ رہا ہے، اور صبر اور استقامت کا بھی کمال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفر المظفر 7 اور سن 128 ہجری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آج جو تاریخ ولادت ہے ظہور پر نور کی، آپ کے جیسے بہت خوبصورت مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی. 128 سے 148 برس تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سن تک 20 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت، آغوش پرورش اور تربیت میں رہے اور آپ سے تمام علوم کا اکتساب فرمایا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حلقہ درس تو تمام ائمہ اہل بیت اطہار میں مشہور و معروف ہے، اور آپ اس میں سے اپنی تمام تزکیہ نفس کے معاملات بھی اور عبادات کے معاملات بھی اور فقہی معاملات بھی. شان اس گھرانے کی یہ ہے کہ 3 سال کی عمر ہے تو آپ کے ہاتھ میں بکری کے ایک بچے کے کان پکڑے ہوئے ہیں اور اسے باہر لے کر آ رہے ہیں، اور اس بکری کے بچے سے کو فرماتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کر. یعنی بچپن اتنا اجلا، اتنا پاکیزہ ہے کہ جو حیوان زیر سایہ رہتے ہیں ان سے بھی بندگی یہ پروردگار کا تقاضا کیا جا رہا ہے. حیوان بھی ان کو پہچانتے ہیں، پہچان رہے ہیں. جی پہچان رہے ہیں. تعمیل ارشاد پہچانتے تو بد نصیب نہیں پہچانتے. تعمیل ارشاد کرتے ہیں وہ، اور بلا شبہ جن کو پہچاننا چاہیے تھا وہ ان کی عظمت سے غافل ہیں، جن کے لیے یہ مقتدا تھے، پیشوا تھے. اور ہر اعتبار سے جیسے آپ نے فرمایا، سخاوت کے اعتبار سے، حلم اور تدبر کے اعتبار سے اور تحمل کے اعتبار سے آپ کا جو نام مبارک تو موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نام پر، اور لقب آپ کا تمام القاب میں جو مشہور و معروف ہوا وہ کاظم ہوا. یہ باب الحوائج بھی کہا باب الحوائج بھی آپ کا لقب ہے، صابر بھی آپ کا لقب ہے، ردی بھی آپ کا لقب ہے. لیکن کاظم جو لقب نام کا اتنا معروف ہوا کہ وہ نام کا جزو اور نام کا حصہ بن گیا. اب کاظم قرآنی لقب ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو اپنے غصہ کو پیتے ہیں اور لوگوں سے عفو درگزر کرتے ہیں. کاظم کا مطلب ہے غصہ کو پینے والے. جی غصہ کو پی جانے والے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی شان ہے. اولاد کی ان کی ہے جی، جن کے جو سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں دشمن کے، جی بے شک، اور وہ آپ کے منہ کی طرف تھوک پھینکتا ہے جی اور چھوڑ دیتے ہیں. نام اور لقب میں ایک خوبصورت جو مشابہت پائی جاتی ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. ضرور. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جو قرآن حکیم فرماتا ہے وہ جلالت والے اولو العزم پیغمبر، اور آپ کا نام موسیٰ ہے ان کے نام پر، لیکن آپ کاظم ہیں. واہ، کتنا خوبصورت، یعنی اس میں کتنی عمدگی ہے. کمبینیشن بڑی جی زبردست. کمبینیشن، ایک کو جلال کا مظہر بنا دیا اپنے کا قدرت کاملہ نے، ایک کو جمال کا مظہر. امام ہے آپ، وہ تو نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، آپ امام ہیں. کوئی دنیا بھر کے سب لوگ بھی مل جائیں تو نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کا منصب جو ہے وہ امامت کا ہے، وہ اولو العزم رسول ہیں. لیکن نام کی مناسبت سے میں نے عرض کیا کہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ ایک مظہر جلال خداوندی، ایک مظہر جمال خداوندی. اس میں بھی کوئی سری ہے معاملہ کہ مقام اوا پہ پیدائش ہونا؟
جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ایسا نظام ان کے لیے مقرر تھا کہ دیگر ائمہ اہل بیت اطہار جو آپ سے پہلے تھے ان کی ولادت باسعادت تو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے مقام ابوا پر ہوئی، اور مقام ابوا اہل عشاق کے نزدیک کیا منزلت رکھتا ہے سبحان اللہ، کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ کائنات وسلم کی سب سے عظیم ماں، بے شک، سب سے عظیم ماں، جس کی عظمت و رفتوں کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، چھو بھی نہیں سکتا۔ جی بے شک، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہاں جلوہ افروز ہیں، محو استراحت ہیں، تو آپ کے اس قرب میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، یہ ایک وہ خاص وجود پاک جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مصطفی جو تھا بے شک وہ 9 ماہ تک رہا۔ جی جس مادر مقدس کے وطن کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری سچے اور انبیاء کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا، ان کے قرب میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کا کوئی ایک خاص اور شرف مل رہا ہے، فضیلت مل رہی ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات والا شان کو عبادت سے جو ایک خاص شغف تھا، تمام امام جو ہیں اور جو اللہ کے عبادت گزار ہیں، حضور کے فیض یافتگان، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس حوالہ سے جداگانہ شان عطا فرمائی، اور کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو ہارون الرشید قید کر دیتا ہے بغداد میں، تو وہ قید کے دوران ہی کچھ شرپسند لوگوں کے مشورہ سے یہ سازش کی جاتی ہے کہ آپ پر کوئی برا الزام لگایا جائے۔ ایک خاتون کو قید خانہ میں بھیجا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد نگران جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زندان میں وہ بھی حالت سجدہ میں ہے۔ اللہ اکبر، اچھا۔ اور جب وہ زندان کا دروازہ کھولا گیا، اس کو باہر نکالا گیا، پوچھا گیا کہ تیرے ذمے تو کام کوئی اور تھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ادھر مناجات کا سلسلہ تھا اور ادھر سے ملائے اعلیٰ سے لبیک لبیک کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ زندگی کے گناہ بخشوانے کی اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے اور موقع کہاں مل سکتا ہے۔ یعنی یہ شان ہے ان کی کہ گناہ گاروں کو اس طریقے سے اپنے اخلاق سے، عمل سے، کردار سے، ہر حوالہ سے جو ہے وہ ایک حیات نو عطا کرتے ہیں اور ہدایت کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ یہی وہ شان ہے جو امامین کریمین کو اپنے ہر دور میں ممتاز اور منفرد کرتی ہے کہ یہ کتنے عظیم ہستیاں اور کتنی عظیم شان والے لوگ ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحب معظم ہیں، مکرم ہیں، معلم ہیں جہاں بھر کے، معظم ہیں، مکرم ہیں، معلم ہیں جہاں بھر کے، پڑھا سارے ہی ولیوں نے مقالہ موسیٰ کاظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے اولیاء، اس میں مراد کیا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس شعر سے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کے آگے جو اولاد پاک میں جو لوگ ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور جلال الدین سرخ پوش بخاری، یہ ساری آپ کی اولاد پاک میں اولیاء ہی اولیاء، ایک طرف اماموں کی فہرست ہے، جی بالکل، ایک طرف اولیاء کی۔ اللہ کریم نے اولاد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں تا قیامت کے لیے جو روحانی مدارج ہیں اس کی امامت عطا فرما دی ہے۔ اچھا، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ تمام اولیاء اور صلحاء، شرفاء، عظماء اور اتقیاء بغیر ان صاحبان حق اور اولاد علی کی تربیت اور روحانی نگاہ کے روحانی مدارج طے نہیں کر پاتے۔ ٹھیک۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات کو دیکھیں کہ وہ روحانی تسکین کے لیے کیا 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 کرتے تھے، تو عبادت کا ایک عجیب شوق اور شغف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے زندگی بھر یہ معمول رکھا کہ رات بھر سجدے میں، کبھی رکوع میں، تا اذان فجر وقت گزارا کرتے تھے، اور صبح کے وقت پھر آپ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی جو اولیاء کرام کے لیے تربیت، اہل حق کے لیے اور جملہ آپ کے اہل محبت کے لیے تربیت تھی، کہ آپ کو فکر کیا ہونی چاہیے۔ دعا یہ کرتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے وقت مجھے راحت دینا، والعفو عند الحساب، اور جب تو حساب لینے لگے تو مجھے معاف کر دینا۔
رات بھر کی عبادت کے بعد یہ فکر انگیز دعا ہوا کرتی تھی جو آج کے دور میں ہمارے لیے پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے اس کو طے کر رہی ہے۔ دوسری بات، امام موسیٰ کاظم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محب، میرے متعلقین اور میرے چاہنے والے کون ہیں، آپ نے خود ان کی نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا من لم یحاسب کل یوم نفسہ لیس منا، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ اور اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا، اللہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، یہ آپ کی تربیت تھی، آپ کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے تھے اپنے چاہنے والوں کی، سبحان اللہ، جو کہ آپ نے کیا۔ آج بھی جو آپ کا صحیح معنی میں محب ہے، معتقد ہے، وہ ضرور ان کے راستے پر اور ان کے ارشادات کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تیسرا آپ کا ایک فرمان جو بہت زیادہ آج کے دور میں جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں المصیبۃ للصابر واحدہ، اللہ، صابر کے لیے جو صبر کرتا ہے مصیبت کے وقت، اس کے لیے ایک ہی مصیبت ہے، جو آئی اس نے اس پر صبر کر لیا۔ وَلِلْجَازِعِ اثنتان، اور جو مصیبت اور آزمائش آئے اور شور و فغاں کرے، آہ و زاری کرے، جزا و فضا کرے، چیخ و پکار کرے اور عجیب و غریب معاملات اختیار کرے، فرماتے ہیں اللہ اسے الٹا دو اور مصیبتیں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ، ایک تو پہلے آئی ہوئی تھی، دوسرا اور ایک نئی مصیبت اس نے خود اپنے اوپر سوار کر لی۔ تو یہ عجیب و غریب جو ہم دیکھتے ہیں معاملات، تو حضرت امام موسیٰ کاظم کی یہ تربیت کی روشنی میں ہمیں اپنی لائن کا، اپنے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت میں امتحان آئے تو اس پہ صبر کرو، صبر کرو، جب اگر صبر نہیں کرو گے تو اور مصیبت خرید لو گے، اور تم دروازہ کھول لو گے اپنے لیے مصیبت۔ وہ عابد علی عابد کا بڑا زبردست پیر صاحب شعر ہے، انہوں نے کہا کہ مقدرات کی تقسیم جب ہوئی عابد، جو غم دیے نہ گئے تھے وہ میں نے بڑھ کے لیے۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ذکر پاک اہل بیت، ان کی بھی کہتے ہیں سخاوت جو ان کے مزار پاک، بالکل میں نے عرض کیا نا، مواقع کسی کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے، لیکن جہاں بھی موقع ملا، جس طرح کا موقع ملا، علم کو عطا فرمانا یہ بھی سخاوت ہے، مالی ضروریات کا کسی کا پورا کرنا یہ بھی سخاوت ہے، اور پھر اس طرح ہاتھ تو کشادہ قدرت نے ان کے بنائے ہوئے تھے کہ عطا فرمانے والے ہاتھ تھے۔ اور حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تو مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری کوئی ایسی مشکل جو کسی جگہ سے دعا مانگنے سے پوری نہیں ہوتی، جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے بڑے امام ہمارے فقہ کے اور دیگر بزرگوں نے اتنا فیض آپ سے لیا، اور باب الحوائج اسی حوالہ سے آپ کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی آرزوؤں کو پوری کرتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب بھی، جیسے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو طریقت کے امام صوفیاء کے پیشوا ہیں، ان کی آپ نے ابتداً تھوڑا سا اشارہ دیا کہ وہ ابتداً وہ یہ گمان کرتے ہیں، جب آپ راستہ میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہ یہ شاید کوئی عام صوفی ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، لوگ ان پہ کوئی بوجھ بننا چاہتے ہیں۔ جب وہ قریب پہنچے تو آپ نے نام نامی لے کر فرمایا شفیق بدگمانی نہیں کیا کرتے۔ تو اس بات سے انہیں فوراً احساس ہوا، چونک گئے کہ یہ کوئی ابدال ہیں یا کوئی ایسے صاحب عظیم طریقت کی ہستی ہیں کہ وہ میرے نام تک سے واقف ہیں۔ دوسری منزل پر انہوں نے چاہا کہ میں قریب جاؤں اور جا کر اپنی بدگمانی پہ معافی مانگوں، تو قریب پہنچنے سے پہلے فرمایا جب کوئی اللہ سے معافی کا ارادہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری منزل پر وہ دیکھتے ہیں کہ پانی آپ کنویں سے لینے لگے تو پیالہ کنویں میں گر گیا، اور جب پیالہ کنویں میں گر گیا تو آپ نے مناجات کی اور عرض کیا باری تعالیٰ پیالے کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، پیالہ میری ضرورت ہے، تو پیالہ ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی، اور پیالہ جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا سطح آپ پر آ جاتا ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تھوڑا پانی نوش فرمانے کے بعد مٹھی بھر ریت اس میں ڈال دیتے ہیں اور خود نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ 4 رکعت پانی میں ریت ڈال دی، اور 4 رکعت ادا فرمانے کے بعد
آپ وہ پیالہ اٹھاتے ہیں اور اس میں کھانا تناول فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عرض کرتے ہیں حضرت شفیق بلخی کہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا مجھے بھی بہت بھوک ہے، آپ نے اپنا پس خوردہ مجھے عطا فرمایا، تو میں نے دیکھا کہ وہ اس قدر شیریں ستو تھے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ نہ اس سے پہلے کبھی کھائے تھے نہ اس کے بعد کبھی وہ اور سارے حج کے سفر میں نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ یہ گویا وہ انعامات ہیں اللہ جل مجدہ الکریم کے جو ان خاص ہستیوں پہ ہوتے ہیں، اور طریقت کے اتنے بڑے عظیم صوفی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں کیسا پایا۔ یہ اچھا پیر صاحب یہ بتائیں نا آپ کہ یہ بادشاہوں کے نہ یہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے، نہ انہوں نے جا کے ان سے کوئی جنگ کی، کچھ نہیں کیا، پھر بھی یہ بادشاہ کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ بادشاہوں کا اقتدار جو ہے وہ چونکہ لوگوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، سروں پر ہوتا ہے، ان کی دلوں پر حکومت ہوتی ہے، تو دل کی حکومت جو ہے وہ یقیناً پائیدار ہوتی ہے، اس سے لوگ خائف ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی اگر انہوں نے کوئی اشارہ کر دیا، کوئی حکم دے دیا تو لوگ اپنی جانیں جو ہیں وہ لے کر نکل آئیں گے اور میدان میں اور ہماری بادشاہی جو ہے اس کا تختہ الٹ دیں گے۔ بس یہی خطرہ ہے۔ ہر دل عزیزی سے ان کو ہوتا ہے، جی ہر دل عزیزی، جو محبوب خلائق ہوتے ہیں، ایک تو نسب کا اعتبار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک ہے، پھر حسب یعنی ذاتی عمل جو ان کا اور ذاتی کردار اور ذاتی تقوی طہارت لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب فقہاء دیکھیں، چھوٹے بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، تو آپ نے جا کے امام جعفر صادق سے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے بچے گزر رہے ہیں، انہوں نے کہا ابھی پوچھتے ہیں، سلام پھیر کے جب پوچھا کہ بیٹا یہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے آگے سے لوگ نماز میں گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میرے اور میرے رب کے درمیان بندہ کیسے آ سکتا ہے؟ واہ واہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب جو ہے میری شاہ رگ سے قریب ہے، یہ میرے، یعنی دیکھیں نا یہ نکتہ آفرینی بچپن سے ہی۔ جی ہاں، ذہانت اور فطانت اور علوم و معارف کی جتنی ان کے ہاں بہتات ہے یہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ آپ کے بہت سارے حکیمانہ اقوال، ارشادات اور رہنما فرامین ہیں۔ جی ضرور۔ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے مختلف اوصاف کے حامل، اللہ، تو فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اپنے بھائیوں کی امداد کرتے ہیں ان کی مشکلات میں، ان کی محتاجی اور فقر میں اور ان کی تکالیف کے اوقات میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام موسیٰ کاظم اپنے معتقدین اور اپنے محبین سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال کو اور سرمائے کو اپنے مسلمان بھائیوں اور رشتہ داروں کی ضروریات میں خرچ کیا کرو۔ واہ۔ دوسری بات، آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ آپ رات کو نکل جاتے تھے، عبادات جیسے میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ ایک معمول رات کا یہ تھا، اور جو مخصوص گھرانے تھے غرباء کے، ان کے گھروں میں اپنی پیٹھ پر کچھ اشیاء ضرورت لے کر ان کے گھر پہنچایا کرتے۔ اللہ، اتنا بڑا زمانے کا امام، چاہتے تو غلاموں اور نوکروں کے ذریعے بھیج دیتے، صحیح، لیکن آپ خود جاتے تھے سبحان تاکہ آنے والوں کے لیے ایک اسوہ کامل بنے، ایک ماڈل بنے اور ایک نمونہ بنے، اور وہ بھی اسی طرز عمل کو اختیار کریں، اپنے گھروں کے باہر لوگوں کی لائنیں نہ لگائیں، ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں، بہت اچھی، بلکہ پوشیدگی میں اور مخفی طریقے سے ان کے گھروں تک ان کا حق کی عزت پہنچائیں، نفس مجروح نہ ہو۔ اچھا جی، تیسری بات یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، تو فرمانے لگے جو پہاڑ ہے نا، یہ تو بیلچے اور دیگر اس طرح کے لوہے سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک، لیکن مومن کا ایمان ہو مومن تو اس کا ایمان کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی اسے ضرب لگا کر اسے چکنا چور نہیں کر سکتا۔ جی صاحب، اس فرمان کی روشنی میں ایک شعر سن لے غالب کا اس پہ، مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، واہ واہ واہ، مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے، کیا کہنا، مٹ جاتے ہیں وہاں۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں خونے او
تفسیریں ای اسرار کرد ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خون نے دراصل قیامت تک آنے والے مومنین کو بیدار کیا ہے کہ تم نے باطل کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ تو آج اگر ہم غازی علم الدین شہید مرحوم کی سیرت دیکھتے ہیں کہ اکیلا جوان ہے اور کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کوئی ان کے ساتھ کوئی لوگوں کی جو سپورٹ ہے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انہوں نے مل کر کوئی اٹیک کرنا ہے، یا اس کے بعد جتنے غازیان گزرے ہیں تنہا ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کے خون سے اور غازی پیدا ہوتے ہیں۔ غازی پیدا ہوئے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، غازی علم الدین شہید کے یوم پہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے میں، کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے۔ یہ شہادت جو ہوتی ہے، ان کی شہادتوں کے اثر نے ہی تو بہت سارے غازی پیدا کیے، اور یہ بھی ہے غازی صاحب، ان غازیوں کے ان کردار سے بہت سارے جو بدطینت بد زبان لوگ تھے ان کی زبانیں بھی بند ہوئی ہیں، زبانیں بند ہو جاتی، اور وہ جو ایک سلسلہ جاری تھا بے ادبی کا اور بے لگامی کا اور جو منہ میں آیا بکنے کا، یہ ان لوگوں کے مجاہدانہ اور مضبوط کردار اور پہاڑوں سے زیادہ سخت ایمان نے ان کو ٹوکا، ان کو روکا اور ان کے آگے دیوار بنے ہیں، اور انہیں یہ سمجھا دیا ہے کہ امت مسلمہ کے فرزند آج بھی موجود ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین حق، اسلام اور حق کے لیے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم جیسا کردار جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتا ہے۔ خنجر تسلیم را، بے شک ہر کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست، جو تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح ہو جاتے ہیں وہ ہر لمحے اپنے پروردگار سے ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو ایسا ہے کہ جیسے وہ شہید ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، لیکن پروردگار عالم انہیں جاویدانی حیات عطا فرماتا ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، صبح دوام زندگی، صبح دوام زندگی۔ یہ تو عام بندہ مومن کی شان ہے نا جی۔ تو امام جو ہیں، ان کی عظمت جو ہے، امام ہیں آپ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نسل مبارک میں سے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ تو بہت زیادہ بلند، اور پھر آپ کی شہادت دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کی شہادت سے ایک انفرادیت رکھتی ہے کہ آپ شہید بھی قید ہی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اچھا، قید میں جی، بغداد کے زندان میں دیے گئے تو یہ قید میں، جی قید میں، بغداد میں ان کو زہر دی گئی، زندان کی حالت میں آپ حالت اسیری میں شہید ہوئے ہیں۔ جی جی، آپ کی شہادت اس حوالہ سے یعنی ایک اور درد کا پہلو اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد مبارک کو، جیسے آپ نے حضرت حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کا ذکر کیا، اس طرح آپ کی اولاد مبارک نے بھی اپنا فریضہ تبلیغ جو ہے اس کو اسی طرح سے ادا کیا جو نقش ان کے لیے ان کے بزرگ اور آبا چھوڑ کر گئے تھے۔ تبلیغ کا انداز جس دور میں اور جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک مصلح اور مبلغ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وقت تبلیغ وہ اس وقت کی ضرورتوں کو مد نظر رکھے۔ تو حضور خواجہ خواجگان نے وہ آیت مبارکہ پڑھے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سبحان اللہ، بیسٹ موڈ جو ہے وہ استعمال کرو۔ جی بے شک۔ تو اور جس چیز کو دین میں اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت میں پسند کیا گیا ہے، کچھ تو خون سے کہیں زیادہ تبلیغ کو پسند کیا گیا ہے۔ جیسے آپ بسا اوقات عسکری واقعات سیرت کے جب بیان کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ کتنی کم جو ہیں وہ کیجویلٹیز 1000 سے بھی کم ہیں حضور علیہ السلام کے 82 جنگوں میں، 82 جنگوں میں جو ہے جی 1000 سے کم۔ اب یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا۔ یعنی یہ حکمت ہے اور اللہ کی مخلوق سے پیار ہے نا، اور اس پیار کی خاطر اصلاح سے، تبلیغ سے، محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور یہی پاک باز لوگ اپنی نظر سے وہ کام بہت زیادہ کر جاتے ہیں۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا
وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ تو یہ اپنی نظر سے وہ کام کر جاتے ہیں کہ مخلوق خدا کے دل جو ہیں وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی محبت اور حضور علیہ السلام کی معرفت سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ کام ہر دور میں ہوا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خدام میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی خدمت میں بہت زیادہ حاضریاں دیں اور بہت سا اکتساب فیض کیا، اور اس حوالہ سے وہ خود اتنے روشن ضمیر ہو گئے کہ کائنات کے متعدد بزرگ لوگ اور بڑے لوگ ان کے مقتدا بن گئے، اور ان کے در اقدس پر لوگ سائل بن کر حاضر ہونے والی خلق خدا لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ سب سے زیادہ شہرت آپ کے عظیم فرزند ارجمن 18 صاحبزادے، یعنی اختلاف روایات میں لیکن کثرت سے جو قول منقول ہوا ہے 18 صاحبزادے اور 19 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کی 37 اولاد بیان ہوئی ہیں۔ اب ان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سب سے زیادہ شہرت پاتے ہیں، اور صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ جو معصومہ قوم کے نام سے معروف ہیں، قوم میں وہ آپ کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی ہیں آپ کی۔ اچھا جی، امام رضا کے بارے میں نے پہلے بھی امام رضا علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا، اور ہمارے دوست آج ہی جا رہے ہیں، نواب ریاض حسین قریشی، رات مجھے ان کا فون آیا، وہ بھی جا رہے ہیں آج مشہد شریف۔ مشہد مقدس کہتے ہیں کہ آج بھی جو ایران کی حکومت ہے وہ ان کی مقروض رہتی ہے۔ جب گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہوں، ڈالر ہوں، وہ امام صاحب کے وہاں جو ان کا اوقاف ہے اس سے لیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ایسا ہے کہ جو ہدایہ پیش ہوتے ہیں نا جی، وہ زیوروں کی شکل میں اور منی کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں ہدایہ جو پیش ہوتے ہیں، وہ ایک باقاعدہ بینک ہے، بینک الرضا۔ اس بینک میں وہ جمع ہوتے ہیں، اس کے ایسٹس قرار پاتے ہیں، اور وہ جو مزار مبارک ہے اس کے انتظامات کے لیے وہ خرچ ہوتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو حکومت وہاں سے لیتی ہے، اور ایسے نہیں لیتی جیسے پاکستان کی حکومت لیتی ہے یا پاکستان کے بعض سیاستدان لیتے ہیں، بلکہ وہ اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب قبلہ نے آپ کے ارشادات اور تعلیمات بیان کی، دو آپ کے ارشاد میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے بہت ہی عمدہ، ہر بات عمدہ ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ارشاد جو ذہن میں آ رہا ہے اس وقت ریلیونٹ، آپ نے فرمایا کہ علماء رسولوں کے امانت دار ہیں علیہ السلام، تا وقتے کہ وہ اپنے معاملات کو صاحبان اقتدار سے الگ رکھیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات کیا، یعنی سلاطین کی پیروی جب تک نہیں کرتے تب تک وہ رسولوں کے امانت دار ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور ہر دور کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ یہاں ایک حدیث سن لیں، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے علماء امین ہیں، میری امت کے علماء امین ہیں، لیکن جب یہ بادشاہوں کے درباروں میں پہنچ جائیں، جب یہ دنیا میں داخل ہو جائے تو ان کے دین سے بچو۔ بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ۔ جب دنیا میں یہ انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار، وہی فیض نبوت اس فرمان امامت سے جھلک رہا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرو اور بلا کو دور کرو صدقہ سے اور دعا سے۔ جی، یعنی ایک ہی ارشاد مبارک میں صدقہ اور دعا دونوں کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ صدقہ دے کر بلا کو رد کرو اور رحمت پروردگار دعاؤں سے حاصل کرو۔ ایک جملہ میں کہہ دوں جی، آپ فرماتے ہیں کہ دو کام ہیں جو رزق بڑھا دیتے ہیں اور دو ہی کام ہیں جو رزق گھٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سچ بولو گے اور امانتوں کا پاس رکھو گے، رزق بڑھے گا۔ جھوٹ بولو گے اور بددیانتی کرو گے، رزق گھٹ جائے گا اور تمہیں فقر کا سامنا کرنا۔ اس دولت کا کیا فائدہ، لعنت ایسی دولت پہ جس کے بعد ذلت اٹھانی پڑے۔ جی مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پیر صاحب آپ کا اور حافظ بابر آپ کا پیشگی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ وبائی امراض کے خاتمہ کے لیے ہے یہ۔ جو شخص روزانہ سورہ القاریہ کی 100 بار تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں
جس طریقے سے زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں، اسی طرح سے علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں، نہ کہ متکبر اور جبار کے دل میں۔ ناظرین کرام، اللہ کے علم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی حافظ بابر صاحب۔ امام موسیٰ کاظم باصفا کی بات کرتے ہیں، تر و تازہ گلے آلے ابا کی بات کرتے ہیں، اور بنا ہے جسے کا سینہ حیدری فیضان کا مخزن، جہان فقر کے اس پیشوا کی بات کرتے ہیں، جہان فقر کے اس پیشوا کی بات کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم سے جنہیں نسبت ہوئی کامل، وہ سب ان کی عطائے بے بہا کی بات کرتے ہیں، وہ سب ان کی عطائے بے بہا کی بات کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے گدائے در جو ہوتے ہیں، وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں، وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم باصفا کی بات کرتے ہیں۔